لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ کے سامنے گزشتہ جمعے مسجد میں آنے کا نبوی طریقہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اپنی جوتی مبارک کس طریقے سے اتارتے تھے، یہ بتلایا گیا تھا۔ خلاصہ پھر پیش کر دوں۔ آدمی مسجد میں آئے یا گھر میں جائے، پہلے الٹا پاؤں جوتی سے نکالے، جوتی پر رکھ لے، یہ ایک سنت۔ دوسری سنت یہ کہ اس کے بعد سیدھے پاؤں سے جوتی نکال کر مسجد کے اندر رکھیں۔ تیسری سنت یہ کہ مسجد میں جب آئے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ چوتھی سنت یہ کہ مسجد میں جب داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ اور اتنی بات بھی آپ یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب آپ کپڑے اتارتے تھے، اگر کرتا اتار رہے ہیں تو پہلے الٹے ہاتھ میں سے آستین نکالتے تھے، بعد میں سیدھے ہاتھ میں۔ اگر شلوار اتار رہے ہیں تو پہلے الٹے پاؤں میں سے اتارتے تھے، پھر سیدھے پاؤں سے۔ ہم موزے پہنتے ہیں، معمولی سی بات ہے، ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں تو یہ موزے پہننا اتارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اتارنا ہو پہلے الٹے پاؤں سے اتاریں، پھر سیدھے پاؤں سے اتاریں، اور جب پہنتے تھے تو پہلے سیدھے طرف پہنتے تھے، پھر الٹی طرف پہنتے تھے۔ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں نا، موزے اتارتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ موزے تو اتارنے ہی ہیں وضو کرنے کے لیے نا۔ اگر آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
ثابت کر لیں کہ پہلے الٹی طرف کا اتاریں پھر سیدھی طرف کا، عبادت ہے۔ موزے تو پہننے ہی ہے نماز کے بعد، جاتے ہوئے پہنتے ہیں جوتا پہننے سے پہلے، تو ایسا نہیں کہ پہلے الٹے ہوئے پہنے، نہیں، پہلے جب پہنے تو سیدھی طرف پہنے پھر الٹی طرف پہنے، عبادت بن گئی ہے، چھوٹی سی چیز۔ لیکن مسلمانوں کی کوئی چیز عبادت سے خالی نہیں ہے، بشرطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، کام تو ہم روز کر رہے ہیں، عبادت نہیں ہوگی۔ تو مسجد میں جب آئیں تو پھر اس کا بھی خیال کیجئے کہ یہ مساجد بہترین جگہوں میں سے ہیں، پچھلے جمعے بتایا، اور بازار جو ہیں یہ بدترین مقامات میں سے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ بہترین مقامات پر آ گئے، اور ایسا بہترین مقام جس کے اوپر اللہ رب العزت ہر وقت اپنی رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے۔ دعا کی اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ ہمارے اوپر رحمتیں برسا دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم اتنے بہترین مقامات میں ہیں، لیکن کیا ہم مسجد میں آنے کے بعد وہ طریقے اختیار نہیں کرتے جو اس بہترین مقام پر بھی آ کر اللہ کی رحمت سے جو ہے بالکل عاری ہیں؟ ہم ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہم مسجد میں آنے کے بعد کتنے دنیا کے کام کر رہے ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد بعض اوقات آپس میں ہی دنیا کی باتیں کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل پہ کسی کی کال آئی اور ہم نے اٹھایا اور ہم اس کو پورا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ اپنی توفیق سے تو نہیں آئے تھے مسجد میں، آپ کو تو اللہ نے بھیجا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے بھیجا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ کی عین رحمت میں آ گئے تو باہر کا تعلق ختم کر دیں۔ مسجد میں اگر دنیا کی بات کریں گے تو ہمارے پاس جو نیکیاں موجود ہیں تھوڑی بہت، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خزانہ ہے، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ اور اگر نیکیوں کا کسی کے پاس خزانہ بھی ہو تو کیا اس کو برباد کرتے پھریں گے؟ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اس کا خبر بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مسجد میں آنے کا ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد اپنی اپنا دل اپنے رب کی طرف لگائیں، اسی کی توفیق سے آئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں جب آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، نفل، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، اور یہ 3 وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، بس 2 نمازوں سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ظہر کے لیے آئے تھے، اگر ہم زوال کے بعد آئیں تو پڑھیے، زوال کے وقت میں آ گئے تو زوال کے وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ زوال سے پہلے آ گئے تو پڑھ لیجئے، عصر کی نماز میں آئیں تو پڑھ لیجئے، عشاء کی نماز میں آئیں تو پڑھ لیجئے، اس صورت میں جب جماعت تیار نہ ہو۔ ظہر کے وقت آئے اور ہم نے آ کے یہ 2 رکعت پڑھی، اور ان 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے تو وہی 4 رکعت کی سنتوں کا وقت ہے تو وہی پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد چھوڑ دیجئے۔ اور تحیۃ المسجد یہ 3 وقت بتائیں۔ فجر کے وقت اگر صبح صادق سے پہلے مسجد کھل گئی، جیسا کہ عام طور پر رمضان میں کھل جاتی ہے، اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں فجر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی 2 سنتوں کی جو اہمیت ہے
وہی پڑھیں گے، اس کی اہمیت کو کم نہیں کریں گے۔ اور مغرب سے پہلے پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ مکروہ وقت ہے، عصر کی نماز پڑھ لی۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، کوئی سلام کرنے جواب دے سکتا ہے، کوئی مل گیا سلام کر سکتا ہے، باقی خیر خیریت اور کسی سے کوئی بات کچھ نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے بھی پہلے تحیت المسجد پڑھنے کا ثواب ہے، بعد میں نہیں ہے۔ نماز چھوٹی سی ہے، اہمیت کتنی بڑی ہے، کہنے کو نفل نماز ہے۔ نفل نمازوں میں ایک نماز ہے تحیت الوضو، بڑی معمولی سی 2 رکعت، اور اس کے فضیلت کتنی بڑی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلوانی چاہیے، اور وہی وقت ہے، مکروہ وقت نہ ہو بس۔ اس کی کیا فضائل ہیں، کتنی اہمیت اس کی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس تحیت الوضو میں، وضو کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کری نا، یہی 2 رکعت پڑھی تحیت الوضو، اس کے پڑھنے میں باہر کا کوئی خیال ہمارے دماغ میں نہیں آیا، کوئی خیال نہیں آیا ہمارے دماغ، کوئی وسوسہ نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی 2 رکعت جس میں باہر کا کوئی وسوسہ نہ آئے تحیت الوضو میں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی وجہ سے، اس پڑھنے سے پہلے جتنے گناہ ہم نے کیے تھے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی معمولی نماز ہے، ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جن کو ہم چھوٹا کہتے ہیں، ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے، بس فرض ادا ہو جائے، سنت ہی تو ہے، نہیں کری تو کیا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور اعمالوں میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، نمازوں کا جب حساب ہوگا اور نمازوں میں کوتاہیاں ہوں گی، کوتاہی سے مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں پڑھی ہوں گی، مطلب یہ پڑھی تو ہوں گی لیکن جیسی اللہ کو مقصود تھی ویسی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے بھائی دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفلیں ہوں، کچھ سنتیں ہوں، لے کر آؤ۔ وہ سنتیں اور نفلیں جب لائی جائیں گی اللہ فرمائے گا اس کا بھی وزن کرو، اس کا وزن کرنے کے بعد جتنا ہمیں فرض مقصود تھے وہ مقصود اگر پورا ہو جاتا ہے اس کو ضبط کرو۔ کتنی اہمیت ہوئی سنتوں کی، نفلوں کی۔ ہم تو چھوٹا سا جملہ، سنت ہی تو ہے، ارے بھائی سنت ہے تو کس کی ہے؟ اس کی ہے جس سے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں عشق رسول ہے، دعویٰ تو ہمارا ہے نا، سب کا ہے، اللہ کا شکر ہے، سب یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ تو عشق میں کیا ہوتا ہے؟ عشق میں یہ تھوڑی ہوتا ہے جو وہ کہ ہمارے مطلب کا کرنے نہ ہو نہ کریں، نہیں، وہ تو ساری ادا اس کی کرنی پڑے گی، محبت سے کرنی پڑے گی، یہ ہے عشق۔ تو ان سنتوں کو معمولی مت سمجھیے، بہت کام کی چیز ہے، قیامت کے دن کام آئے گی یہ، جب ہمارے نمازوں میں وہ کیفیت نہیں ہوگی جو اللہ کو مقصود ہے، تو اس سے اللہ کمی پوری کریں گے۔ مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد اگر کسی کو تلاوت قرآن آتی ہے تو تلاوت کر لے، نوافل سنتوں کے بعد۔ کوئی اگر تلاوت نہیں کر سکتا تو اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کا ذکر تو ہر آدمی کر سکتا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
درود شریف، استغفر اللہ سب پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کر لیں۔ اور بھائی اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، خاموش بیٹھ جائیں، لیکن دنیا کی کوئی بات نہ کریں۔ اس سے خطرہ اس بات کا ہے ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب ہم مسجد سے باہر جائیں گے پھر خالی دامن ہوں گے۔ آئے تو دامن بھرنے تھے، ہم تو فقیر ہیں نا، اللہ سے مانگنے آئے، دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ خالی بیٹھے دعا ہی پڑھ لیں اللہ سے۔ مسجد کے آداب میں سے مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے کسی بچے کو ساتھ لا رہے ہیں تو اتنا چھوٹا بچہ جو ناپاکی کا خیال نہ رکھ سکتا ہو اس کو لانے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ جسے ناپاکی کا شعور ہو، پیشاب کی شعور ہو کہ مجھے آ رہا ہے میں کرنے چلے جاؤں یا اپنے باپ کو بتلا دوں، ایسا بچہ آ سکتا ہے، اس کو لے آئیے۔ جب آپ مسجد میں آئیں ڈیوٹی اتاریں سنت کے مطابق اس کو عادت ڈلوائیے۔ آنے کے بعد جب آپ تشریف لائیں اور بچے کو ساتھ لائیں تو صف تو پوری ہو گئی نا، صف کے کونے میں اس کو لے کے کھڑے ہوئیے، سب کے بیچ میں نہیں۔ بعض لوگ بڑا برا مانتے ہیں نا کہ یہ وہ امام صاحب نے کہا کہ بچے کو کونے میں کر دو، امام صاحب نے تو صرف کونے میں کرنے کا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مردوں سے پیچھے کھڑا کرنے کا کہا ہے۔ اس لیے بچہ نماز میں کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس کی تو نماز نہیں ہوتی نا، درمیان میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یا تو پیچھے، اب پیچھے تو سارے تو ایسے نہیں ہے نا ہم میں سے کہ تکبیر تحریمہ سب کو ملی ہو، تکبیر اولیٰ سب کو ملی ہو، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کونے میں کرے، بچے کو کونے میں کرا، جو یہ کرے گا کونے میں کرتا رہے گا، اور بچے کو وہاں کونے میں کھڑا کریں، خود بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب بچہ جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، آپ صرف سمجھا سکتے ہیں اسے، بعد میں پابند نہیں کر سکتے۔ بچے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، یہ اورنگزیب عالمگیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، مغل بادشاہ میں سے تھے، ان کے خاندان بھائی تھے، شہزادی کی زندگی تھی، سب ٹھوکر مار کے ایک خانقاہ بنا لی، اللہ والے تھے، بہت بڑے تھے، بہت نازک مزاج، انتہائی نازک مزاج۔ بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ تعالی جو مغل بادشاہوں میں تقریباً آخری بادشاہ ہیں، یہ مرزا صاحب سے ملنے گئے، اور جب مرزا صاحب سے ملنے کے لیے گئے، مرزا صاحب بہت اونچی ہستی تھی اور بادشاہ سمجھتا تھا، بڑا ادب سے جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنا نا حضرت پانی پینا ہے۔ اب بادشاہ تھا، وہ سمجھا کہ جی کسی خادم کو کہیں گے، مرزا صاحب نے کہا وہ مٹکا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کٹورا رکھا ہوا ہے، جا کے پی لو۔ یہ پینے کے لیے گئے، وہ پانی پی کے کٹورا جو اس کے اوپر رکھا وہ ٹیڑھا تھا۔ ان کی نازک مزاجی دیکھیے مرزا صاحب کی، اس کو دیکھ رہے ہیں اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر سے کہنے لگے تم بادشاہ، تمہیں پانی پی کے کٹورا رکھنا نہیں آتا، یہ اتنا سا انتظام تم سے نہیں ہوتا، تم اتنا بڑا انتظام کیسے سنبھالتے ہو گے؟ اتنے نازک مزاجی۔ اور اس نازک مزاجی میں اپنے ایک مرید سے کہہ رہا ہے تمہارے بچے ہیں؟ کہ ہاں ہیں۔ اچھا کبھی آؤ تو اس کو لے کر کے آنا، بچے کو لے کر کے آنا۔ اب وہ بچے کو بڑا سمجھا کے لایا، جانتا تھا پیر صاحب جو ہے وہ تو بڑے نازک مزاج ہیں، اس سے کہنے لگا بالکل ادب سے بیٹھنا، ہلنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی چیز کو چھیڑنا نہیں۔ یہ بچہ آگے بیٹھ گیا۔ مرزا صاحب نے پوچھا تم اپنے بچے کو نہیں لائے؟ کہنے لگا حضرت بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا یہ بچہ یہ تو تمہارا بھی باپ لگ رہا ہے۔ بچہ تو وہ ہوتا ہے جو میرے سر پہ چڑھے، پگڑی اتار دے، میری گود میں بیٹھے، اس چیز کو چھیڑے اس چیز کو چھیڑے، وہ ہوتا ہے بچہ۔ تو وہ بچہ جس طرح نماز پڑھے اس کو پڑھنے دیجیے، بعد میں سمجھا سکتے ہیں آپ۔ وہ ادھر ادھر بھی دیکھے گا، لیکن جو نقل کرے گا اپنے باپ کی، اپنے بڑے کی،
اسی طرح یہ نقل کرتے 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 ایک وقت آئے گا اس کو نماز پڑھنی آ جائے گی، اور پھر جب بڑا ہو جائے گا وہ یہ کہے گا میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے مسجد جاتا تھا، میرے ابا لے کے جاتے تھے، مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میرے ابا مجھے کبھی مسجد نہ لے کے گئے۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ ابا کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فجر میں اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، خود نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا؟ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ گھر کے وزیر اعظم ہیں، آپ گھر کے صدر ہیں، ہر آدمی حاکم ہے اپنے ماتحت پر، اور جو حاکم ہوتا ہے اس سے ماتحت لوگوں کا بھی سوال ہوگا۔ ہم اپنی دکان پر ہیں، ہمارے پاس 10 ملازم ہیں، ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے نہ کہیں، ہم سے یہ بھی سوال ہوگا، ماتحت ہے ہمارے۔ تو بچے کو لائیں، کوئے میں کھڑے ہو جائیں۔ اور مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کیا جائے، یہ بھی۔ اور اس ادب میں سے یہ بھی ہے، اب تو یہ وقت ہے نا مقرر، گھڑی لگی ہوئی ہے اتنے بجے نماز ہوگی، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نماز کا وقت داخل ہوا اور نماز ہو گئی، 5 منٹ ادھر یا اور 5 منٹ بعد ہوتی، نماز وقت پر تھی، یعنی نماز کے وقت میں ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے نماز ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب ہماری آپ کی سہولت کے لیے یہ ہو گیا، نماز کا وقت داخل ہو گیا، ایک وقت مقرر کر دیا، اس وقت پہ جماعت ہوگی، سب کو معلوم ہے، آ جاتے ہیں۔ اب امام صاحب آئے، ہو گئی دیر، آدھے منٹ۔ میں بعض مساجد میں دیکھتا ہوں امام صاحب کو دیر ہو گئی، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، امام صاحب وہیں بیٹھے ہوئے، ان کی نگاہ نہیں گئی گھڑی پر، لوگ پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام صاحب کو دیکھتے رہتے، معلوم ہوتا ہے یہ ان کا ملازم ہے۔ ایسا نہیں، یہ آداب میں سے نہیں۔ اور امام کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے کہ کسی کا انتظار نہ کرے، نماز کا وقت ہو جائے۔ آپ نے دہلی کی جامع مسجد کا نام سنا ہوگا، جو پرانے لوگ انہوں نے دیکھی بھی ہوگی، وہاں کے جو ہوں گے۔ جب یہ مسجد بن گئی، شاہجہاں بادشاہ نے بنوائی تھی، اور میں اپنے دادا سے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا ان کا تجربہ۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ شاہجہاں کی بنوائی ہوئی مسجدوں کے اندر روحانیت ہوتی ہے۔ مسجد تو سب اللہ کا گھر ہے نا، لیکن اس کی بنوائی ہوئی مسجدوں میں رونق بہت ہے۔ چھٹا کی جامع مسجد جو ہے شاہی، وہ شاہجہاں کی بنوائی ہوئی، بڑی اعلیٰ قسم کی، اس کے گنبد کوئی نہیں گر سکتا، ایک دفعہ گرتا ہے، دوسرا گرتا ہے، کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی مسجد ہے کہ کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ پڑھیے، پوری مسجد میں ایک جیسی آواز آتی ہے۔ کیا کمال کی چیز بنائی جامع مسجد دہلی بنائی، ایک امام رکھا شاہجہاں نے۔ شاہجہاں نے جب امام رکھا تو وہ خود بھی نماز کے لیے آتے تھے، اور شاہجہانی مسجد دہلی کی جو ہے اس سے قلعہ بہت دور ہے، ہاتھی پر بیٹھ کر آتے تھے۔ امام صاحب انتظار کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت آئیں گے تو جماعت کھڑی ہوگی۔ وہ آئے تو دیکھا انتظار ہو رہا ہے، انہوں نے کہا دوسرا امام رکھا، دوسرا امام رکھا، وہ بھی انتظار کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت آتے تھے جب جماعت کھڑی ہوتی تھی، کیسا ہوتا ہے نا بادشاہوں کا مزاج۔ انہوں نے کہا تیسرا امام رکھا، ہٹاؤ اسے، تیسرا رکھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت لیٹ ہو گئے تو دیکھا جماعت ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب انتظار نہیں کیا؟ کہنے کے نماز اللہ کی پڑھنے آتا میری پڑھنا آتا؟ اللہ کی پڑھنے آتا تو وقت آیا تھا۔ انہوں نے کہا رکھو اسے، یہی امام کا قابل ہے۔ عالمگیر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ ایک دن اپنے وزیر سے پوچھ لیا وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وزیر صاحب، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے الیکشن کمیشن والا کلمہ سنا تو سورہ اخلاص سناتا ہے، وہ سارے ایسے نہیں تھے۔ انہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی، تم وزیر ہو؟
کل پھر پوچھوں گا. اب وہ جتنے وزیر تھے, جتنے شہزادے تھے, انہوں نے ایک ایک مولوی بلایا کہ نہیں ہمیں ذرا سکھلاؤ. وہ سارے لائن پہ لگ گئے. ایسے ہوتے تھے بادشاہ. اللہ ہمارے بادشاہوں کو بھی ایسا بنا دے, دین والا بنا دے, دین کی فکر کرنے والا بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے 2 ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں قلب ہے, جیسا چاہیں پھر. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فاعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وأتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وأحذركم يوما عبوسا قمطريرا يوم تبلى كل نفس ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تجد نصيرا يومئذ يندم الإنسان ولا ينفعه الندم ويطلب العود إلى الدنيا وهيهات أن يعود ويخرج له كتاب يلقاه منشورا يا ابن آدم من أصبح على الدنيا حريصا لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الدنيا إلا كدا وفي الآخرة إلا جهدا ولم يزل ممقوتا مهجورا يا ابن آدم ترزق بالرزق فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والاستقصاء شوم والأجل محتوم وقد فاز من لم يحمل من الظلم نقيرا يا ابن آدم خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أعطيتم العافية وكان ربك قديرا وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا وأد ديوننا وكن لنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا واستر عوراتنا وكفى بك مجيبا قريبا عليما خبيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين عباد الله رحمه